الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خوف خدا کا ہونا یہ دل میں بہت ضروری ہے، اور اسی وجہ سے انسان نیکیوں کی طرف راغب ہوتا اور گناہوں سے بچتا ہے۔ یہ ایسا وصف ہے کہ جو کہ انبیاء کرام علیہم السلام میں پایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اس وصف سے مزین ہوئے۔ اور آئیے آج ہم سیدنا فاروق اعظم قطعی جنتی صحابی، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سنیں گے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے کعب ہمیں ڈر والی باتیں سنائیے۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیل ارشاد کرتے ہوئے عرض کی، یا امیر المومنین، اگر قیامت کے دن 70 انبیاء کرام علیہم السلام کے اعمال لے کر آئیں تب بھی محشر کے احوال دیکھ کر انہیں بہت کم جاننے لگیں گے۔ یہ سن کر امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا، پھر جب رقت میں کمی آئی تو ارشاد فرمایا، اے کعب مزید سنائیے۔ عرض کی، یا امیر المومنین، اگر جہنم میں سے بیل کے ناک کے سوراخ کے برابر حصہ مشرق میں کھول دیا جائے تو مغرب میں موجود شخص کا دماغ اس کی گرمی سے ابل کر بہہ جائے گا۔ اس پر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقت کے سبب کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید بتایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا اللہ عز و جل سب اگلوں پچھلوں کو ایک میدان میں جمع فرمائے گا، فرشتے نازل ہو کر صفے بنائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، جبریل جہنم کو لے آؤ۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام جہنم کو اس طرح لے کر آئیں گے کہ اس کی 70,000 لگاموں کو کھینچا جا رہا ہوگا۔ پھر جب جہنم مخلوق سے 100 برس کے فاصلے پر رہ جائے گی تو اس زور سے گرجے گی کہ جس سے مخلوق کے دل دہل جائیں گے۔ پھر جب دوبارہ گرجے گی تو ہر مقرب فرشتہ اور نبی مرسل گھٹنوں کے بر گر جائے گا۔ پھر جب تیسری مرتبہ گرجے گی تو لوگوں کے دل گلے تک پہنچ جائیں گے، عقلیں گھبرا جائیں گی، یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے، یا الہی میں تیرے خلیل ہونے کے صدقے میں صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عرض کریں گے، یا الہی میں اپنی مناجات کے صدقے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے، یا الہی تو نے مجھے عزت دی، اس کے صدقے صرف میں اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ بروز قیامت جب جہنم کو لایا جائے گا تو یہ کتنا دل کو ہلا دینے والا منظر ہوگا، اور اس وقت سورج قریب ہوگا، شدید گرمی ہوگی اور تپش میں لوگ پسینے سے ڈبکیاں کھاتے ہوں گے۔ کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی۔ اور ہمیں بھی اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بسانا ہے، ہمیں بھی آخرت کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور پتہ نہیں کب تک زندگی ہے، اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر آگے تو قیامت کے دن ہی اٹھایا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بزرگان دین کی طرح، اپنے اولیاء الزام کی طرح، اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح اپنے دل میں خوف خدا پیدا کریں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
میں نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی تو میں نے 3 صفوں کے پیچھے آپ کے رونے کی آواز سنی. اللہ اکبر. خوف خدا سے رونا بہت سعادت مندوں کا حصہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جب کبھی موقع ملے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کریں، دعا کریں، آنسو بہائیں، اور جب کبھی موقع ملے تو قرآن پاک کی تلاوت سن کر روئیں، اور جب کبھی موقع ملے نماز میں کوئی ایسی آیت آ جائے جس میں جہنم کا تذکرہ ہو، جس میں قیامت کا تذکرہ ہو، حساب کتاب کا تذکرہ ہو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں رقت قلبی عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.